Assalamu alaikum and welcome to another episode of Ramzan with Dr. Shagufta Feroz. हम लोगों ने हर चीज़ पे बात की, हमने सहरी पे बात की, इफ्तारी पे बात की, लेकिन आजकल जो हमारी जनरेशन है उसमें कि बहुत मसला है कि दे वांट कि हेल्थ को भी फोकस रखें. मतलब कि फिटनेस, जिमिंग, वेदर इट्स रनिंग, वट एवर, जिम का एक पूरा एक स्केड्यूल होता है और लोग कहते हैं जी फिटनेस हमारी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रमज़ान में, हमारा ऐसा गुजरे, और फिर वही करते हैं कि स्मूदीज़ पे रहें या वट एवर, इस तरह का पूरा उनका रेजिमेंट होता है. तो आप हाउ वुड यू गाइड समबडी कि फिटनेस भी मेंटेन रहे लेकिन हेल्थ का बैलेंस भी रहे? जो एक्सरसाइज या फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है ना, वो फिक्स होता है आपकी अपनी बॉडी की डिमांड के साथ ना. मैं पहले आपको नॉर्मल हेल्थ के एंगल से या नॉर्मल फिटनेस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें तो 20 मिनट्स की वॉक चाहिए और 10 मिनट्स की आपको एक्सरसाइजेस चाहिए. ठीक है, जिसमें आप कार्डियो कर लें, आप कोर एक्सरसाइजेस कर लें, काफ़ी, या मैक्सिमम 20 मिनट्स की चाहिए अगर आप एक नॉर्मल एक एडल्ट की बात कर रहे हैं ना. अच्छा, अब इसका जो टाइम है, कौन सा टाइम बेस्ट सूटेड है जो बॉडी को, या हार्ट ओवरलोड होता है हमेशा गलत करने से, हार्ट को नुकसान होता है ना. जो बेस्ट टाइम होता है वो टाइम होता है सहरी के तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद से 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक. रोज़े की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ. सहरी के 2 घंटे बाद से सुबह 12 बजे तक. ठीक, 12 बजे के बाद से रोज़ा खुलने तक के टाइम पर बॉडी की एनर्जी डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाना शुरू हो जाता है, बॉडी की सर्कुलेशन स्लो होना शुरू हो जाती है. अब ये जो टाइम है, अगर एक इंसान सेहतमंद है ना, तो एक और एपिसोड एक्सरसाइज की अफ्तार से पहले की जा सकती है. जो यंग है और सेहतमंद है, यानी उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको हेपेटाइटिस नहीं है, या कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो इंसान अपनी एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में कर सकता है. कि उसने अगर 40 मिनट सुबह लगाए, 40 मिनट्स वो अफ्तार से घंटा पहले भी लगा सकता है, क्योंकि वो सेहतमंद इंसान है. बीमार आदमी नहीं कर सकता. लेकिन जो टाइम बिल्कुल गलत है, जिससे बॉडी को नुकसान होता है और शायद बॉडी ब्लोट कर जाती है इन इंचेस, वो है ये सहरी के, ये अफ्तारी के बाद या इसके बाद जो तरावी है उसके बाद जिम करना. लोग 11-12 बजे भी रात को जिम करते हैं. तो ये तो हमारे बहुत ही लोग करते हैं कि जी इफ्तारी की है तो अभी परफेक्ट टाइम है कि वॉक इट ऑफ, एंड ये गलत टाइम है. ये तो मुझे भी नहीं पता था. नहीं, देखिए, आपने कोई भी खाना जब आप खाएंगे, अफ्तारी इज अ मील ना. Yes. जिस तरह हम खाते हैं, आप उसको क्या कोई हल्का मील कह रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक-ठाक 2-3 मील्स के बराबर होता है माशाल्लाह. देखिए, प्री जिम स्नैक दिया जाता है और मैं देती हूँ. अफ्तारी इज़ नॉट अ स्नैक, अफ्तारी इज़ अ मील, होल मील. Yes. तो जब आपका मील होता है ना, तो आप उसके 2 घंटे बाद कर सकते हैं. ठीक है. मैं अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम के हिसाब से अगर मैं बताऊँ ना, तो जिम रोज़ों में 9 बजे के बाद नहीं होना चाहिए. PM 9 PM के बाद नहीं होना चाहिए. अच्छा. क्यों? आपकी स्लीप का पैटर्न ख़राब करता है. जब मगरिब होती है ना, जब सनसेट होता है, तो एक ग्लैंड है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं. आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं उसने मेलाटोनिन रिलीज़ करनी है, जो मर्ज़ी आप करते रहें. यानी मेलाटोनिन क्या है? नींद का हार्मोन है, नींद का केमिकल. वो रिलीज़ होना ही है ना, आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं. मेलाटोनिन तैयारी कर रही है बॉडी को नींद की स्टेट में ले जाने के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए तैयार कर रही है. ठीक है, आपने जाके उस वक्त स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर ली, अब क्या होगा? कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा. कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल इज ऑपोजिट टू मेलाटोनिन. रात की स्ट्रेस हार्मोन, राइट? स्ट्रेस हार्मोन रिलीज जो औरतों में ज्यादा होता है. मेरा कॉर्टिसोल का मसला, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड, तो मैं तो जिम कर ही नहीं सकती. मुझे स्ट्रेस के मारे वो हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मैं जिम नहीं करती. इसलिए मैं कभी पतली नहीं हो सकती. वो बिसाइड्स द पॉइंट. जी जी, सही, ठीक है ना. तो अब आपने एक, मैं भी पहले मतलब सर्कैडियन रिदम की बात कर रही हूँ, नेचुरल बात कर रही हूँ. बिल्कुल. मेलाटोनिन वर्सेस कॉर्टिसोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि कोई, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं जो ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तो बॉडी डिज़ाइंड है ना, ये तो अल्लाह ने लगाया है. आप कौन होते हैं चेंज करने वाले? तो जो मेलाटोनिन ने रिलीज होके जो कुछ करना है, बाय द वे, मेलाटोनिन और पाइनियल ग्लैंड इंट्यूशन से कनेक्टेड है. सच्चे ख्वाब और वो गट फीलिंग और वो सारा कुछ, या
کشف ہونا، وہ پائنیل گلینڈ، تھرڈ آئی اور میلیٹونین کا آپس میں تعلق ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ اگر روزے کا کوئی اسپریچول بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا میں روزے کا خود اجر ہوں. کتنی بڑی باتیں اللہ نے کتنے بڑے بڑے انویٹیشنز دیے ہوئے. اگر آپ نے وہ لینا ہے نا تو ذرا دھیان کریں، مطلب ایک دوڑ سے نکلیں، اپنی باڈی کو ہولسٹیکلی پرزرو کرنے کی کوشش کریں. تو جم جو رات 9 بجے کے بعد ہوگا اس سے نیند اڑے گی، اس سے نیند وہ والی آئے گی جو کچی نیند ہوگی، اور کچی نیند جو ہوتی ہے ریپیئرنگ نیند نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ اس جم اور اس نیند کے بعد اٹھیں گے نا تو صبح آپ سے سحری نہیں کھائی جائے گی. اب کیا ہوگا، آپ ایک پورے وشیس سائیکل میں پھنس چکے ہیں. آپ نے سحری نہیں کھائی، کہاں کی افطاری، اور کیا آپ تو 4 کھانوں کے برابر افطاری کھائیں گے. پھر یو وونٹ بی ایبل ٹو گیو اے گیپ اور انٹرول، یو وونٹ ڈو دا پیسنگ، پراپر پیسنگ آپ نہیں کر سکیں، کر ہی نہیں سکیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ آپ نے باڈی کا ڈسپلن کو چھیڑ دیا ہے. باڈی اگریسو ہو جاتی ہے پھر، اور اگریسو ہو کے کچھ ایسے بیہیویئرز میں ہمیں انڈلج کرتی ہے جو ارریزسٹیبل ہوتے ہیں. پھر آپ ٹوٹیں گے کھانے کے اوپر، اور پھر افطاری کرنے کے بعد آپ کو بیڈ چاہیے ہوگا اور بیڈ پہ جا کے لیٹے ہوں گے. پھر آپ کا ہارٹ ریٹ بھی بڑھے گا، پھر آپ کو گیس بھی ہوگی، پھر آپ کا پیٹ بھی پھولے گا، اور آپ کا وزن بڑھے گا، گھٹے گا کبھی نہیں. مائی گاڈ. تو آپ کی اگر آپ غلط ٹائم پہ ایکسرسائز بھی کریں تو اس کا بھی مطلب ٹائمنگ کا بھی اتنا ریلیشن ہے ٹو ہاؤ یور باڈی ریئیکٹس، کہ یہ والی چیز مجھے بہت سمجھ آئی ہے کہ مجھے کورٹیزول کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے. تو اگر آپ غلط ٹائم پہ جم جائیں گے آپ اسی پرابلم کو ایگریویٹ کر رہے ہیں. آپ کی باڈی ول گو انٹو ریبیلین. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریئیکٹنگ کہ اچھا مجھ سے ظلم کر رہی ہو تو. ہاں یس اوکے. اینڈ اگر آپ کورٹیزول کو ریلیز کر لیتے وارم ملک پی کے سو جائے تو آپ کی باڈی ہیل کرے گی. یس واو. بالکل. Following nature is actually good for the soul, the body, the mind, everything. This is so good. اچھا ابھی آپ جو مجھے بتا رہی آپ اگر سپوز سحری کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 9 بجے ہم نے سب نے نکلنا ہے، مطلب 7 بجے بچوں کو ڈراپ کرنا ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ جو لیٹ سے کہ آئی تھنک 5 بجے کی ٹائم ہے، 5 سے 7 صرف 2 ہی گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کر سکتے ہیں جو بھی واک شاک، یا 12 بجے آپ کہہ رہے ہیں 12 بجے سے پہلے 12 بجے کے بعد کریں ہی نا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بیماری ہے کسی کی باڈی میں، کوئی بیمار ہے تو وہ پھر 12 بجے سے پہلے کرے، اچھا، تاکہ اس کی باڈی میں انرجی ہو وہ کرنے کی بھی. رائٹ. لیکن نارمل ایڈلٹ جو ہے وہ یا سحری کے 2 گھنٹے بعد کرے، کیونکہ بعض لوگ نہیں سوتے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں صبح، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ٹائم ہے کہ آپ افطار سے کوئی 2 گھنٹہ پہلے کر لیں یا 1 گھنٹہ پہلے کر لیں. پرفیکٹ. دیٹ از ویری ڈویبل. آئی تھنک یہ تو بہت آسان چیز ہے. واک کر لیں. اور واک کے لیے میں بڑا آسان حل بتاتی ہوں. لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں. واک تو منع ہی نہیں ہے. دیکھیں ایکسرسائز میرا سبجیکٹ ہے نا، کیونکہ لائف اسٹائل میڈیسن کا حصہ ہے، ون آف دا پلرز ہے ایکسرسائز. تو اس کی اصول یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ایکسرسائز کا نسخہ لکھ کے دو باقاعدہ. تو 20 منٹس کی واک تو ایک دوائی کی طرح آپ نے روز کرنی ہے. آپ یو کانٹ لیو دس واک، وہ تو کرنی ہے. اچھا اب آپ نے چونکہ افطاریاں، آپ نے پکوڑے بنانے ہیں، آپ نے چونکہ سموسے بنانے ہیں، تو آپ کریں یہ کہ آپ اپنے ٹی وی لاؤنج کے اندر واک کر لیں. جو آپ کا کمرہ ذرا لمبا ہے نا، اس کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک واک کر لیں، اور ہاتھ میں پکڑیں اپنی تسبیح بھی پوری کریں اور اپنی واک بھی کریں. تو ایکسرسائز فٹنس کا حصہ ہے. واک کے بغیر، واک جو ہے سٹنگ ڈیزیز، یعنی جو واک نہیں کرتا، سٹنگ کو نیو اسموکنگ ڈکلیئر کیا گیا ہے. ریئلی؟ یس. یعنی دیر تک بیٹھنا کس کو کہتے ہیں؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر آپ بیٹھ گئی ہیں تو آپ یو ہیو سگریٹ اسموکنگ میں آپ چلی گئی ہیں. آپ 2 سگریٹس کے برابر آپ پی چکی ہوئی ہیں بیٹھنے کی وجہ سے. وہ اتنا نقصان ہوتا ہے جتنا سگریٹ سے ہوتا ہے. مطلب بیٹھنے کا مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مسلس کو مسئلہ ہو، اسپائن کو مسئلہ ہو. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی کیونکہ ان ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بلڈ فلو وغیرہ میں آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بہت کمپلیکیٹڈ، ویری کمپلیکیٹڈ، بہت کچھ ہے. دیکھیں ایسے نہیں سائنس نے ڈکلیئر کر دیا کہ سٹنگ از نیو اسموکنگ، یا سٹنگ ڈیزیز کہلاتی ہے، یا چیئر سنڈروم کہتے ہیں. یہ تو ہمارے سارے آفس گوئنگ لوگوں کو، یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہ ڈیسک ڈیزائن کیا تھا، ایک اسٹینڈنگ اپ رائٹ وہ کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واک اور ایکسرسائز اینڈ فٹنس آر سو مچ انٹر ڈیپینڈنٹ کہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے جم جانے کا. آپ گھر میں کریں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کچھ بھی. آپ اب تو ایسی ایکسرسائزز آ گئی ہیں جو ہٹ ہے.
ہائی انٹینسٹی جو ایکسرسائز ہے وہ 7 منٹس کی ایکسرسائز ہے اینڈ اٹ از ریکمینڈیڈ بائی امیریکن اسپورٹس میڈیسن کالج, ناٹ بائی اے کوچ. آپ 7 منٹ کے 2 اس کے باؤٹس کر لیں, 7 منٹ کے 14 منٹ کے گھر پہ کر لیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہیں باہر ہی جانا ہے, آپ گھر میں کر لیں. ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا کہ میرا بھی آئی ہیٹ گوئنگ ٹو دا جم. تو یہی آپ جو کہہ رہی ہیں نا, میں نے بھی یہ ٹرائی کیا بائی دا وے پچھلے 3-4 سال سے, تسبیح پکڑ کے تو ان سائڈ دا ہاؤس, اور وہ جہاں بھی مجھے دل چاہتا ہے, کبھی اس روم میں کبھی اس روم میں, میں جو ہے وہ واک کرتی ہوں, اور وہ 20-25 منٹ میکس. اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ پرسنل میرا یہ ہے انڈرسٹینڈنگ, بیکاز آپا نے ہمیشہ مجھے یہ کہا ہے کہ بیکاز میری کارٹیزول کا مسئلہ ہے, میں اسٹریس, میری ہائی اسٹریس جاب ہے, تو انہوں نے کہا تھا یوگا کرو, یا یوگا یا پلاٹیز. It has helped me so much because stretching is so important at my age. Stretching every muscle and nerve, whatever. And so وہ بھی ہوتا ہے, blood circulation بھی بہتر ہوتی ہے. So these are the things that you can focus on. ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ایڈ کر دوں. ایکسرسائز کی بات ہو رہی ہے, فیمیلس کو میں خاص طور پہ کہوں گی, لڑکیوں کو میں خاص طور پہ کہوں گی کہ وہ ویٹس اور مشین سے بچیں. ینگ لڑکی کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون بڑھ جاتا ہے, میل ہارمون بڑھ جاتا ہے. ینگ لڑکی کا مطلب ہے کہ کوئی آپ سمجھ لیں 30 سال تک سمجھیں, ٹھیک ہے, یعنی فرام ایج 16 to 30 کی جو لڑکی ہے, اگر وہ ویٹس میں نے ایسی ڈی شیپ باڈی دیکھی ہے بچیوں کی, بیکاز آف رانگ ایکسرسائز. بالکل صحیح ہے. مشینس, ویٹس اور جو اسٹرینتھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ینگ لڑکی کو احتیاط سے کرنی چاہیے, کیونکہ وہ میسکولن ہو جاتی ہے. اچھا, اس کی باڈی میں میل ہارمون بڑھ جاتا ہے. اچھا, 30 آنورڈس کی جو لڑکیاں ہیں وہ ضرور کریں تھوڑے سے ویٹس, لیکن دھیان سے. ان کے مسلز نہیں ڈیولپ ہونے چاہیے, ان کو انڈیورنس کے لیے کرنا ہے, ان کو اسٹرینتھ کے لیے کرنا ہے, ان کو ہارٹ کے لیے کرنا ہے. زیادہ جو سیفٹی ہے جس میں, جو میں ہمیشہ ریکمینڈ بھی کرتی ہوں, یوگا ہوتا ہے فلیکسیبلٹی کے لیے, جو کسی چیز سے نہیں آتی. میں ایسے جم کے میرے پاس آتے ہیں جب لوگ, تو ان کو میں فلیکسیبلٹی چیک کرتی ہوں, جو کہ صرف یوگی میں ہوتی ہے, اینڈ دیئر فلیکسیبلٹی از 0 بائی دا وے. ایبسلیوٹلی رائٹ. Gymming doesn't make you flexible. No. It doesn't. وہ جو پورا ہوتا ہے نا, پوری باڈی میں جو مسلس کو اور اپنی لیگمنٹس ہوتی ہیں, لیگمنٹس کو اسٹریچ کر کے, جو میں نے پلاٹیز میں ہی دیکھا پا. I've done yoga and Pilates and it is so effective کہ مجھے جو دردیں ایٹ مائی ایج اسٹارٹ ہوئی تھی, whether it's sciatica, whether it's lower back, اس میں اتنا فرق ہے. تو فار اولڈر ویمن, یہ تو آپ, اچھا آپ تو ابھی بتا رہی ہیں up to 30, so 30 to 60 یا 70 whatever وہ لیدا ہے. نو یس 30 to 60 یا 60 پلس کر لیں. واک کی کمپلشن ہے, that I do. واک کی کمپلشن ہے, اور یہ چھوٹی ایکسرسائز جس ہٹ ٹائپ کی 7 منٹس کی کریں بس. ہٹ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. اچھا 7 منٹس کی ہے, لیکن اٹ از, آپ کو پتہ لگ جائے گا, کارڈیو ہوتا ہے نا. اٹ از ناٹ پیورلی کارڈیو, بٹ اوور ہول باڈی ہے وہ. لیکن آپ کا اس میں بیلنس بھی چیک, مطلب وہ اس کو آپ کو پریکٹس کراتے ہیں, لوور باڈی بھی ہے, کور مسلز میں, سب کچھ ہی کور کرتے ہیں نا. تو یہ جو لوگ ہیں, یعنی 30 پلس میں ایک ایشو ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کا بیلنس گڑبڑ ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ جو ہسٹری آف فالز یا انجریز, یہ جو بون فریکچر ہوتی ہے نا, وہ لیٹر ایج میں بڑھ جاتی ہے. تو اس ایج کی, میں بھی خواتین کی بات کر رہی ہوں نا, کہ وہ ایکسرسائزز کریں جو کہ تھوڑی ہوں بٹ انٹینس ہوں, لیکن واک نہ چھوڑیں. واک نہ چھوڑیں, واک از اے مسٹ. اس کے علاوہ یہ آپ مجھے ریکمینڈ کریں کہ اس کے علاوہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں. بالکل. لیکن ایون ویٹس بھی مجھے ہلکے پھلکے, ناٹ ہیوی, میں ویٹس بھی اب کرتی ہوں بیکاز اب مجھے ضرورت ہے, آئی فیل, بٹ ناٹ بفور 30 آئی نیور نیڈ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. سو ہیئر اٹ از, آل یو پیپل ہو جو بہت ہیلتھ کانشیس ہیں, دے وانٹ کہ ہم فٹنس گولز بھی رہیں, تو آپ اپنی اگر صحیح ٹائمنگ رکھیں گے اور اپنی ایج اپروپریٹ رکھیں گے, تو انشاءاللہ رمضان آپ کا بہت ہیلتھی گزرے گا. تھینک یو سو مچ.